اب ہم بات کرتے ہیں نیو جنریشن کی. جی. محبت ہوتی ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوئی. محبت کی شادی بھی گناہ نہیں ہے، محبت جائز آپ کر سکتے ہیں. محبت میں پریشانیاں آ جانا، ٹینشنیں آ جانا، سب سے پہلے تو محبت کو پانے کے لیے وظیفہ بتائیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت ہو جانا، جیسا کہ آپ نے کہا، کوئی گناہ نہیں ہے. واقعتاً ہم بھی کہتے ہیں محبت کا ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن محبت حلال ہو، محبت جائز ہو، ناجائز نہ ہو. آج کل کی تو محبتیں آپ کو پتہ ہے کہاں پر آ کے رک گئی ہیں. وہ پیسے پر آ کے رک گئی ہیں، آپ کی شہرت پر رک گئی ہیں، آپ کے جو ہے آپ کے رتبے پر رک گئی ہیں. لیکن اگر محبت پاک ہو، جیسا کہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ بعض خواتین اگر کسی سے محبت کر لیتی ہیں تو اس کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایسا ہے. اس خاتون کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر خاتون اس نیت سے محبت کر رہی ہے کہ میں نے نکاح کرنا ہے، تو اسلام تو خود اجازت دے رہا ہے کیا نکاح کہ کریں. ماں باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ خود کر سکتی ہے. نہیں، اس کی اجازت کے ساتھ اس کا نکاح کریں. مطلب کیا ہوا کہ بھائی اس کو اگر پسند آئے گا تو نکاح کرے گی نا وہ. اگر اس کو پسند نہیں ہے تو اس کی پسند کے بغیر نکاح جائز نہ نہیں. کریں. ماں باپ کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا، خواہ بیٹے ہوں خواہ بیٹیاں ہوں، پوچھ کر، باقاعدہ طور پر دوستانہ ماحول میں پوچھ کر، اگر وہ انکار کرتے ہیں یا شبہ بھی آپ کو پیش آتا ہے نا، تو ان کو فریڈم دیں، ان کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ ہم نے فلاں سے نکاح کرنا ہے. اور ماں باپ کو اس کے اوپر غصہ نہیں آنا چاہیے، ماں باپ کو فرینڈلی اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے. اگر وہ رشتہ موزوں نہ ہو تو ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، ان کو سمجھائیں کہ یہ رشتہ اس حوالے سے آپ کے مناسبت نہیں ہے اور آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ اس کے اندر عیب ہے. جن عیوب کو اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، بیٹا برداشت کر سکتا ہے، لڑکی کے عیوب لڑکی برداشت کر سکتی ہے، لڑکے کے عیوب، تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے. اب رہی بات کہ اگر جائز محبت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے اندر بھی اجازت میں ان افراد کو دوں گا جو افراد یا جو خواتین صحیح معنوں میں محبت کر رہی ہیں، لیکن جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کا آگے کہیں پر نکاح نہ ہوا ہو، منگنی نہ ہوئی ہو، اس کا کہیں اور پر بات نہ ہوئی ہو، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں وہ توڑوا کر تو میں کر لوں. یہ غلط ہے. غلط کے لیے اس عمل کی اجازت نہیں ہے، صحیح کام کے لیے اجازت ہے. قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آتا ہے قد شغفہا حبا، سورہ یوسف کے اندر. اس لفظ کو آپ نے اپنی زبان پر رٹ لینا ہے. سارا دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے، اور آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی زبان یہ پڑھ رہی ہو. اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ یہ عمل کا حصہ ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ تک. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے. اس آیت کو ہر نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور 21 مرتبہ تلاوت کرنے سے 3 مرتبہ پہلے، 3 مرتبہ بعد میں درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے. اور اس کو آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک مطلوبہ محبت آپ کو مل نہ جائے. اب آپ نے بتایا کہ اگر لڑکی کی منگنی ہوئی ہے یا لڑکے کی ہوئی ہے، اگر کسی لڑکی کا رشتہ ہوا ہے، منگنی ہوئی ہے، اور وہ جو لڑکا اس کے ساتھ پہلے ریلیشن میں تھا، جو اس کے ساتھ رابطے میں تھا، اور وہ لڑکا اس کے ساتھ کروانا چاہتا ہے، تو اس سے کیسے وہ توڑوائے گا؟ یا یہ گناہ ہے؟ یا اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے لڑکی کیا کر سکتی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط ریلیشن ہونا ہی نہیں چاہیے. انتہائی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت ہے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کر فرمایا کہ جو مومن مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، میں محمد اس کے لیے جنتی ہونے کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور اللہ کے دربار میں اس کے لیے سفارشی بھی بنوں گا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان پکڑ کر، آپ نے فرمایا جو زبان ہے، اور فرمایا کہ جو 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے،
عورت کی ہو یا مرد کی ہو. یہ شرمگاہ دو چیزوں کی جو بندہ حفاظت دے دے, اللہ کے نبی نے اس کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کیا. اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریلیشن ہونا ہی نہیں چاہیے جو اس نہج کا ہو کہ جو غیر شرعی ہو, غیر اخلاقی ہو, ایسے کام کی طرف ہو کہ جس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. وہ ریلیشن بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ کے اوپر غلط اثرات آتے ہیں, غلط تاثرات آتے ہیں, غلط چیزیں آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں. مومن کو تو ویسے ہی چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے. ہتھیار ہے مومن کے لیے. تو جب آپ نے ہتھیار ہی اپنا توڑ دیا تو پھر پھر کیا فائدہ آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے کہ آپ پاک ہی نہیں ہیں. پاک کیسے ہوتا ہے انسان؟ پھر پیچھے چھڑانے کے لیے کیا کیا تو پیچھے جاتا ہے؟ چھڑانے کے لیے میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا, اسی دعا کو میں بتلاؤں گا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ ہر نماز کی ادائیگی کے بعد 9 مرتبہ, ان کو میں نے کوئی اور تعداد بتائی تھی, یہاں میں اس وظیفے کے لیے 9 مرتبہ بتا رہا ہوں. 9 مرتبہ پڑھ کر دائیں طرف تھوک دینا ہے اس کا تصور کر کے, 9 مرتبہ پڑھ کر بائیں طرف تھوک دینا اس کا تصور کر کے, 9 مرتبہ سامنے پڑھ کر اس کا تصور کر کے تھوک دینا, 9 مرتبہ پیچھے کی طرف بالکل مڑ کر پیچھے کی طرف اپنا چہرہ کر کے 9 مرتبہ پڑھ کر تھوک دینا ہے. اس لیے کہ اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار بھی کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ جو گناہ مجھ سے ہوا تھا میں اس گناہ کا معافی کا طلبگار ہوں یا معافی کی طلبگار ہوں. تو یہ دونوں خواتین و مرد کے لیے ہے کہ وہ اس کو کریں. انشاءاللہ العزیز یہ عمل 11 دن کرنا پڑے گا, 12ویں دن انشاءاللہ اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا, اور یہ سب کچھ ہو جائے گا. اپنی زندگی کو سموتھ لے کے چلنے کے لیے کسی ٹینشن سے پاک, انگزائٹی سے, ڈپریشن سے, کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو, آپ اپنے آپ میں رہنے لگیں, خوش رہنے لگیں, آپ اپنی زندگی جس طرح گزارنا چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزارنا چاہیں, اس کے لیے ہمارے ویورز کو بتاتے جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے. میں آپ کو ایک مزیدار چیز بتاؤں کہ اللہ نے پورے کا پورا قرآن نبی پر نازل کیا. بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے, قرآن مدینے میں نازل ہوا. آپ مکہ میں آئے, قرآن مکہ میں نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہ گئے, قرآن طائف میں نازل ہوا. آپ حج پر گئے, قرآن حج پہ. آپ بدر میں گئے, قرآن بدر میں. آپ احد میں گئے, قرآن احد میں. آپ غزوہ تبوک گئے, قرآن غزوہ تبوک. آپ غزوہ خندق گئے, قرآن غزوہ خندق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر گئے, آپ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ گئے, قرآن مسجد اقصیٰ. مثلا کہ قرآن کا دستور رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں قرآن جہاں نبی آتے رہے قرآن وہاں نازل ہوتا رہا. لیکن قرآن کی 2 آیات اللہ کے نبی کے اوپر نازل نہیں ہوئی, بلکہ قرآن کی واحد 2 آیات ایسی ہیں جو اللہ کے پیغمبر کو عرشوں پر بلایا گیا. بلا کر اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ 2 آیات اپنی امت کے لیے تحفہ دی. کون سی؟ اور اللہ نے بھی کیا پیارا جملہ فرمایا. دیکھیے مزیدار بات یہ ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر معراج پہ جاتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ اے اللہ میری مالی کولی فیلی ساری باتیں اے اللہ تیرے لیے. اور اللہ پھر آگے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں, السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ اللہ اپنے پیغمبر پر پھر سلام بھیج رہے ہیں. اللہ بھی تحفہ دے رہے ہیں, اب نبی بھی تحفہ دے رہے ہیں. نبی نے اپنا کیا تحفہ دیا, مالی کولی فیلی تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے, اللہ کو تحفہ دیا. اب اللہ نے تحفہ کا کیا دیا, السلام علیکہ ایہا النبی, آپ پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی منتظر تھے کہ میری امت کے لیے کیا ملتا ہے, کیا پیارے پیغمبر ہیں, کیا پیغمبر کی شان ہے, کیا پیغمبر کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے, ربط ہے. پیغمبر کسی بھی وقت امت کو نہیں بھول رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیغمبر امت کے لیے لے کیا رہے ہیں. بڑے سے بڑا عامل یہ آپ کو راز نہیں بتائے گا. میں آج یہ راز کھولنے پھر سے جا رہا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے 2 آیات دیں جو قرآن کے سینے کے اندر چھپا ہوا سب سے بڑا راز ہے کہ قرآن سارا کائنات میں نازل ہوا بذریعہ جبرائیل امین.
اللہ جبرائیل امین سے ہٹ کر نبی کو بلا کر 2 آیات دے رہے ہیں کہ اپنی امت کو کہو کہ جب پریشانی آ جائے ان 2 آیات کو پڑھ لیا کریں، ان 2 آیات کا مطالعہ کر لیا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ یہ اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گے تب بھی پریشانیوں سے نجات کا جو ہے وہ محور بنے گا، اگر آپ اس کو ترجمے سے ہٹ کر پڑھیں گے تو اگر آپ ویسے ہی پڑھیں گے، ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تب بھی ثواب ہے، ترجمے کے بغیر پڑھیں تب بھی ثواب ہے، قرآن کو چھو کر پڑھیں تب بھی ثواب ہے، باوضو آپ وضو کے ساتھ نہیں ہے، قرآن بغیر چھوئے جتنا یاد ہے پڑھیں اس پر بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی ثواب ہے، ہر لحاظ سے ثواب ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کے سینے کے اندر سے چیر کر نکال کے لانے والی یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دن میں 313 کا عدد یہ میری زندگی کا بڑا اہم عدد ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا جو مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ کا جو عدد تھا وہ 313 تھا۔ 313 تھا۔ اب دیکھیے 313 کا عدد میں اس لیے اس وظیفے کے ساتھ دے رہا ہوں کہ 313 کا عدد اللہ نے بنایا جب کہ کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واپس پلٹ گئے، رہ گئے ایک منافق کے کہنے پر کہ ہم حضور کے ساتھ نہیں جاتے۔ حضور نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا سب سے کہ جنگ کہاں کرنی چاہیے تو انہوں نے بعض نے مشورہ دیا کہ مدینے سے نکل کر کرنی چاہیے، بعض نے کہا نہیں ہمیں یہیں پر رہ کے۔ اس منافق نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جنگ مدینے میں رہ کر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بیک سے سپورٹ ملتی رہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے راستے کے اندر اپنے کوئی کہتا ہے 300 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے کہ کسی نے کچھ تعداد متعین کی 200 کی، کسی نے 100 کی تعداد، یا بڑا تعداد تھی وہ تعداد تاریخ نے مختلف اس کے جو ہے وہ عدد لکھے ہیں، وہ اللہ نے چھانٹی کر دی، وہ لے کر ہٹ گیا۔ اس نے کہا کہ جی نہیں ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ، اپنے ان جان نثاروں کے ساتھ، اپنے ان محبوب ترین ستاروں کے ساتھ اللہ کے نبی میدان میں اترتے ہیں، غزوہ بدر کے اندر اترتے ہیں، اور بدر کی تاریخ آج بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ نے جو 313 کا عدد بدر کے اندر شامل کیا نا، کہ یہ اسلام کی پہلی فتح تھی اور اسلام کا پہلا جو ہے یہ جنگ تھی جس کے اندر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ محمد کی کمائی ہے، اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، احادیث کے الفاظ ہیں، یہ نہ رہے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں باقی رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر 313 کو اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ رہے تو تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ تو میں اس مناسبت سے اس 313 کے عدد کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک تو دیکھیں تعلق دیکھیں کتنا بڑا، کائنات کی سب سے بڑی اہم جنگ کے اندر عدد 313، اور پورے قرآن کے اندر سب سے بہترین آیات جو اللہ نے بلا کر تحفے میں دی، یہ تحفہ اور 313 وہ جنگ بھی فتح ہوئی نا، اور یہ جو اللہ نے نایاب آیات دی ہیں یہ بھی نایاب ہے نا۔ اب نایاب آیاتیں فتح کے لیے اپنی زندگی کے اندر پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ویسی فتح ملے گی۔ اللہ فرشتوں کو اتاریں گے آپ کی مدد کے لیے، اللہ فرشتوں کو اتاریں گے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اللہ خود آپ کے مسائل حل کریں گے۔ اللہ کے دربار میں یہ 313 مرتبہ، ویسے میں آپ کو 313 کے عدد کے حساب سے ایک اور وظیفہ بتا دیتا ہوں، ویسے 313 مرتبہ اللہ کا نام لے کر اللہ سے کچھ مانگا جائے نا دعاؤں کے اندر، وہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا۔ ایسا پیارا یہ عدد ہے، اور میرا یہ تجربہ ہے، آپ کبھی زندگی میں پھنس جائیں آڈینس آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، کبھی پھنس جائیں، کہیں پر پھنس جائیں، اللہ کے نام کا کوئی بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا کوئی بھی اللہ کا نام، یا رحمان یا رحمان یا کریم یا کریم یا مالک الملک، کوئی بھی اللہ کا نام لے لیں، 313 مرتبہ پڑھ کر نا اللہ کو کہ اللہ تجھے ان 313 کا واسطہ ہے، اب تو دعا قبول کر لے۔ سن لے اب تو سوال اللہ سنتے ہیں ہر حال میں، کہنا دعا قبول کر لیں، اللہ تو سن رہے ہیں، کہنا یہ کہ اللہ اب تو دعا قبول کر دے۔ تو اللہ رب العزت فوری طور پر دعا قبول کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں پر نا کہ وہ ایک
ساتھی آئے میرے پاس کہنے لگے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. میں نے کہا غلط بات ہے, یہ جملہ ہی غلط ہے. اللہ کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے, دونوں چیزیں نہیں ہیں. دونوں ہی نہیں ہے. دیر کس چیز کی؟ ہمارے مانگنے میں کمی, ہمیں مانگنا نہیں آتا, مانگنا نہیں آ رہا, لے نہیں ہمیں لینا نہیں آتا, ہمیں اس ہستی سے لینا نہیں آتا. دینے والا تو ہے وہ ہر وقت, دیر تو ہے ہی نہیں ہے. بچہ ماں باپ سے پیسے مانگتا ہے, ضد نہیں کرتا, روتا نہیں, زمین پہ نہیں لیٹ جاتا. آپ اس کو طرح طرح کے کھانے تو وہ کہتا نہیں مجھے پیسے چاہیے. باپ بھی دے نہیں دیتا اس کو. ہم نے تو اللہ سے اس بچے کی طرح بھی کبھی نہیں مانگا, تو مانگ کر تو دیکھے اللہ سے. تو یہ بہترین ایک وظیفہ ہے کہ جو میں اپنی زندگی کے وہ راز آپ نے وہ کھلوائے ہیں, وہ وظائف آپ نے امت کے لیے لے کر دیے ہیں, کہ بہت بڑا یہ تجربہ ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری ویورز کو بتایا. ہماری آڈینس کافی دیر سے ہمیں سن رہی ہے اور ہمارے کافی پروگرام وہ دیکھتی بھی, اپنے مسائل بھی بتاتی ہے. آج آپ ان کے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ میں آپ کے جتنے بھی آڈینس ہے, قرآن مجید کے اندر 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر دعائیں شروع ہوتی ہیں ربنا سے. وہ چاروں دعائیں ہر نماز کے بعد, ہر نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ ان دعاؤں کا ذکر اپنی زبان پر رکھیں, لا تعداد پڑھیں. 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 100 دفعہ, 500 دفعہ, جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور معاملات اس قدر اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جادوگروں سے بھی چھٹکارا ملنا شروع ہو جائے گا, بابوں سے بھی چھٹکارا شروع ہو جائے گا, عاملین سے بھی چھٹکارا مل جائے گا. یہ وہ راز ہیں کہ جن سے آپ کو شاید کسی عامل کے پاس نہ جانا پڑے اور عاملین سے آپ کا چھٹکارا مل جائے. تو یہ آج کا آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے ہے. باقی آپ نے شروع کے اندر پوچھا تھا کہ فیس کے حوالے سے, وہ پھر میری وہی بات ہے, فیس سے شروع ہونے والی بات پھر فیس پر ختم کرتے ہیں کہ بھئی علاج کرنا ہے, ہم نے بھی وقت دینا ہے, ٹائم دینا ہے. اور یہ کوئی بندہ کہے کہ آپ وقت بھی دیں, ٹائم بھی دیں اور کر بھی مفت دیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج ہمارے ساتھ مولانا ابوبکر نقشبندی صاحب موجود تھے, جن سے میں نے آپ کو وظائف اپنے کومنٹس باکس پہ لے کے دیے, کیونکہ ہماری جو عوام تھی ان سب کے یہی مسائل ہیں, یہی جنریشن ہے. آج کل ریلیشنز میں آ کے لوگ پریشان ہیں, ذہنی سکون نہیں ہے, ایگزائٹی کا شکار ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں. لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہم شاید اس پروگرام میں نہیں, اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں. پروگرام کیسا لگا لازمی بتائیے گا. آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کریں. ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح کے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. ہم آپ سے ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ, نئے وظائف کے ساتھ, نئے مسئلے مسائل.